السلام علیکم، میں ہوں شائستہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان. ناظرین، آج ہم جو موضوع بہت اہم موضوع لے کے آ رہے ہیں وہ مساجد کے بل کے حوالے سے ہے. مساجد جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، خاص طور پہ رمضان میں جب نماز تراویح کی اہتمام کیا جاتا ہے تو عوام کی سہولت کے لیے ایئر کنڈیشن کا استعمال بھی ہوتا ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ ہزاروں میں بل انکلوڈیڈ گورنمنٹ ٹیکس کے، یعنی کہ ایک نمازی ایک ٹیکس ادا کر رہا ہے اپنی نماز پڑھنے کا بھی. جبکہ گورنمنٹ عوام سے ٹیکس لے کے مختلف ادارے یہاں چلا رہی ہے، تو ہم مساجد کے بل کا کیا حل ہے، کون ذمہ دار ہے، یہ ہم بات کریں گے کہ اس کا ذمہ دار گورنمنٹ ہے یا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عباس نام ہے جی. آج ہم یہ موضوع لے کے آئے ہیں مساجد کے بل کے حوالے سے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. کیا گورنمنٹ کو اس کا حل کوئی تلاش کرنا چاہیے، سبسڈی دینی چاہیے یا اس کو مبرہ کرنا چاہیے مسجد کو؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جن کے رائے ہے ہم تو رائے ہیں، اور حکومت جو مالک ہے جو ہے اس کے اندر مسجد میں تو ٹی وی ہے نہیں کہیں، تو یہ تمام مساجد کے جو ساتھ بلوں کے ساتھ یہ ٹی وی کا بل لگ کے آتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور ان کو جو ہے مسجد ہو یا مدرسہ، وہاں قال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ تمام مساجد کی جو ہے بلا تفریق جو بھی کوئی ہے جہاں سے بھی ہے، تمام کی جو ہے ان کی مساجد ہو یا امام باڑہ کوئی بھی چیز ہے، ان کے بل جو ہے ان کو معاف ہونا چاہیے. ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، کم از کم ٹیکس نہ لگے. اور ویسے بھی ہر آدمی جو ہے ٹی وی کا، کوئی گھر ایسے ہیں جن کے پاس ٹی وی نہیں ہے لیکن ان کو لگا کے آتا ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو بل میں 35 پہ ٹی وی فی لگائی جاتی ہے اس کو نہیں لگانا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے. ہاں جی اس کو ہٹانا چاہیے. اور مساجد میں خاص کر کے ان کو رحم کرنا چاہیے. آخر انہوں نے بھی مرنا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، وہاں جانا ہے قبر میں، تو حساب دینا. اس لیے بہتری ہے، یہ بھی بہت بڑی کارنامہ ہوگا جو بھی اس کو کر جائے گا تو اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ٹیکس یہاں پہ اتنا ادا کرتے ہیں تو ہم دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. اس ٹی وی فی کی بجائے اگر 35 پہ مسجد کے بل کے لیے اگر رکھا جائے تو کیا آپ ادا کریں گے؟ صرف 35 میں جو ہے وہ یہ تو معاف ہونا چاہیے. اور اگر اور بل نہیں آتا جو ٹیکس لینا تو یہ 35 کی بجائے 100 بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف 100 ہو تو یہ مساجد جو آباد ہو، آنے والے کو یہ پوری کی پوری سہولت ملے. جو بھی اس کو کام کو قدم اٹھائے گا انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، چاہے جج ہو چاہے کوئی حکومت کا سول ہو، جو بھی کوئی ہوگا اس کے آخرت بن جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ مساجد کا خرچہ اٹھائے یا اس کے بلوں میں کنسیشن دے، تو بیسیکلی تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ عوام کی ہیلتھ، ایجوکیشن یہ گورنمنٹ کے ذمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دینی کام تو ایسا ہے جو سراسر گورنمنٹ کو اپنے ذمہ لینا چاہیے. اس کی یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو فرقہ واریت یا انتشار پھیلتا ہے نا، اس پہ گورنمنٹ قابو پا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ مساجد کے جو بل ہیں وہ خود ادا کرے. جی میں اس کے ساتھ ساتھ بلکہ یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ جو مساجد ہیں اور جو مدارس ہیں ان کو ٹوٹلی بل ویسے ہی معاف ہونا چاہیے، ان کو بل ختم ہونا چاہیے. جتنے بھی دیکھیں گورنمنٹ جو ہے یہ جو گرجا گھر ہیں، جو چرچ ہیں، جو مندر ہیں یا جو گردوارے ہیں ان سے بل نہیں لیتی. جب ان سے بل نہیں وصول کیا جاتا تو مساجد سے بل کیوں وصول کیا جاتا ہے؟ ان کو اقلیتوں کے حقوق دینے چاہیے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. لیکن جو اپنی عبادت گاہیں مسلمانوں کی، ہمارا مسلم پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے اور مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے خون دیا ہے. مساجد کو ویسے ہی بل سے، بجلی کے بل سے، گیس کے بل سے، پانی کے بل سے استثناء ہونا چاہیے. چاہے جائے کہ اس پر آپ ٹیلی ویژن کا ٹیکس ڈال کے اور ظلم کریں. یقیناً انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جہاں پہ تبلیغ کا کام ہو، اسلام کی اشاعت کا کام ہو، وہ سارا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے، نہ کہ ان پہ ٹیکس ڈال پہ، ان پہ بل ڈال کے ان کو مزید ان کی کمر توڑی جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد علی نام ہے. تو ابھی نماز پڑھ کے جی نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو جو آپ ٹیکس کے والے مسجد کے والے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بل جو مسجد کے بل مسئلہ کی آتی ہے، حالانکہ مسجد میں تو اس کا تعلق کوئی بھی نہیں ہے. سیدھی بات پہلے یہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں یہ باقی جو لوگ حالانکہ 9-10 لاکھ روپے سیاسی لیڈر بیٹھے ہوئے اس میں
असम्बली हाल में बैठे हुए ले रहे हैं, उनके बिजली के बिल बिल्कुल माफ़ हैं। तो जिनको 9-10 लाख रुपए हर में सैलरी मिलती है और एक्सीडेंट को फ्यूल के माध्यम में और काल की माध्यम में उनको पैसे दिए जाते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है, जब वो सैलरी ले रहे हैं। यानी कि चोर बाजारी वहाँ पे जारी है, वहाँ पे बिजली का कोई हिसाब किताब है ही नहीं है। तो ये अल्लाह का कार्य, बजाय इसके मैं तो ये मशवरा दूंगा कि बजाय टीवी टैक्स बिल के लगाने के बजाय इसको जो जितने भी हमारे मालिक में मसाजिद हैं इनके बिजली फ्री दी जाए। यहाँ पर तो कोई बिजनेस कोई नहीं करता ना, ये कोई जॉब है, टेक्सटाइल है, इसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यानी कि हमारे जो पाकिस्तानी नमाजी जो है नमाज अदा करने का भी टैक्स अदा टैक्स अदा कर रहा है, ये समझें हमारी इबादत के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। इबादत के ऊपर टैक्स लगाना मुराद यानी कि बाद में हम टैक्स के ऊपर टैक्स दे के फिर अदा करें। तो और जैसे बिल जैसे इनके जो मीटर है ये डोमेस्टिक है या कमर्शियल है? ये कमर्शियल 3 फेज जो होते हैं वहाँ तो कमर्शियल ये कमर्शियल के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो बाकी जो सिंगल के हिसाब से फिर वो लोकल जो दी जाती है बिल अदा की जाती है। तो ये हालांकि सरासर ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती है हमारे माशरे के साथ, इसको ख़त्म होना चाहिए। हमारे ये इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शुक्र। आप पर मुझे पश्तून लग रहे हैं, तो कहाँ से हैं? मैं इधर का ही हूँ, इधर का ही रहायशी हूँ इंशाल्लाह, और कहीं रहने? लाहौर का ही हूँ मैं। अच्छा, आज मैं अभी बात कर रही थी मसाजिद के बिल के हवाले से। पीछे एक साहब ने बात की है कि जो बिल में टीवी फ़ी 35 रुपये 1965 से जब से ली जा रही है, जो कि अब टीवी जो है वो अपना खुद स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अपने पाँव पे खुद खड़ा हो चुका है, और अब तो केबल और इंटरनेट का दौर है, ठीक है। और मसाजिद में भी टीवी फ़ी ली जा रही है, मौलवियों से भी टीवी फ़ी ली जा रही है, जबकि वहाँ टीवी है ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि बिल किसकी ज़िम्मेदारी है? गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है जब हम अपनी मदद आपके तहत ये करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम 35% हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। और हुकूमत आला से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मस्जिद को जो उनसे बिल है ना वो या फ्री कर दें और या हाफ कर दें, ताकि आम मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, अगर नमाज पढ़ने आ रहा है वो एक अल्लाह का जिक्र करने आ रहा है, ठीक है। मेरी यानी कि हुकूमत आला से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मस्जिद के जो उनसे बिल है ना वो खुदारा वो इस पर कोई तवज्जो दे, कोई नोटिस लें, आपकी मेहरबानी होगी। क्या नाम है शुक्रिया। नईम अहमद। जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना वो दीन के मामला से बिल्कुल बेबहरा हुई है, उनको दीन के मामलात में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि मस्जिद के मामलात में पूरी दिलचस्पी लें और उसके अंदर जो बिल हैं, उसके रिलेटेड बिल हैं, उन्हें माफ़ करना चाहिए, ताकि जो मुसलमान है अपने टाइम को निकाल कर आकर नमाज अदा करता है तो वो ज़हनी तौर पे फ्रेश हो। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस पर तवज्जो दें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने अवाम की राय सुनी, आप भी अपनी राय दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Subscribe Gulf Pakistan.